مرزا محمد علی جیلمی آئے روز نئے نئے ہتھ کنڈوں سے علماء اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے اور اغیار کی بولی بولتا ہے۔ مولویوں نے یوں کہہ دیا، مولوی نے یہ کہہ دیا، اور اپنی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے فالورز اس کے کمنٹس میں اب امام لکھ رہے ہیں اور یہ سناب نہیں کر رہا آئی لو امام، آئی سٹینڈ ود امام۔ تو امام کیا ہوتا ہے؟ امام ایسے ہوتا ہے جس کو مرکب اضافی مرکب توصیفی کا نہ پتہ ہو۔ امام ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ماضی مضارع کی گردان نہ آتی ہو۔ قرآن و سنت میں تو علماء کی تعریف بیان کی گئی ہے، میں چند ایک چیزیں صرف اس طرف توجہ مبذول کروانے کے لیے میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری، جس کا بار بار جی بخاری مسلم میں یہ ہے، بخاری مسلم میں یہ ہے، اور یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ روایت نمبر 71 اور 3116 7312 صحیح بخاری کی 3 روایات اور تینوں کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، تفقہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو جیلمی صاحب کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے یہ روایت، چونکہ راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ ہیں، اور بخاری کی رٹ لگا کر اب یہ بھی دیکھنا ہے، اس کو ہضم بھی کرنا ہے، برداشت بھی کرنا ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو کم از کم اپنی الجامع الصحیح میں 3 بار روایت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے اٹ مینز کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی چاہی ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، مرزا آپ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر تو ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 223 یعنی 223 شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو حسن کہا، اور یہ صحیح ابن حبان میں یہی حدیث نمبر 87 ہے، اور شیخ شعیب ارناؤت نے اسے حسن کہا، جن کی تحکیم کو آپ بھی مانتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ بے شک جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت کے وارث ہیں۔ جس طرح آپ نے یہ جملہ بولا کہ پاکستان میں اتنے آوارہ کتے نہیں جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں جتنے کہ شیخ الحدیث گھومتے ہیں، معاذ اللہ شیخ الحدیث گھومتے ہیں، ان کا جس طرح کتے گھومتے ہیں، شیخ الحدیث کا، شیوخ الحدیث کا اس طرح آپ نے گھومنا قرار دے دیا۔ جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو آپ نے تشبیہ کتوں سے دی ہے۔ انبیاء کے ورثاء کو زبان ساتھ نہیں دیتی، لیکن یہ صرف بیان کی حد تک میں بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح کمیٹی والے کتے مار دیتے ہیں وہ آوارہ کتے، اس طرح پاکستان میں شیخ الحدیث گھومتے ہیں۔ خیر تو ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے علماء کے ساتھ؟ اغیار کی بولی کیوں بولتے ہیں؟ لفظ مولوی اگر آپ اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں تو یہ پاکستان میں، ہندوستان میں، یعنی سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند میں یہ کس پرسپیکٹو میں بولنا شروع کیا گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے بولنا شروع کیا۔ دوسری طرف جو حدیث کا طالب علم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس کی شان سماعت کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 230 نضر اللہ امرأ من سمع مقالتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو سرسبز رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، جس نے میری حدیث سنی، میرے اقوال و ارشادات سنے۔ اب حضور دعائیں فرما رہے ہیں حدیث سننے والے کو، اور آپ بد دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ اس لیے تبلیغ اسلام کر رہے ہیں کہ جو حدیث سنے، جو حدیث بیان کرے،
اس کو آپ آوارہ کتوں سے تشبیہ دیں؟ کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے، کیا یہی حدیث کی خدمت ہے؟ کیا یہی سیاستہ کی خدمت کرنے والوں کے لیے ایک ہی ٹائٹل بچا ہے آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں بچا کہ آپ ان کی تکریم کریں، عزت کریں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ایک حدیث میں بیان کروں اور پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث بیان کرنے والوں کا رتبہ کیا بیان فرمایا۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ، یہ پاکستان میں ایسے گھومتے ہیں جیسے آوارہ کتے ہوتے ہیں، اتنے ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن سنیں، مسند احمد حدیث نمبر 18089، حضرت زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں آیا صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ کیوں آیا؟ میں موضوع پر مسح کرنے کے مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں علم کے حصول کے لیے آیا ہوں۔ یہ زیر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے صفوان بن عسال المرادی سے کہا کہ میں حصول علم کے لیے آیا ہوں، علم کی تلاش میں آیا ہوں، علم کی چاہت کے لیے آیا ہوں۔ قال الا ابشرک، فرمایا کہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دے دوں؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع حدیث بیان کی، فرمان رسول بیان کیا، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ان الملائکہ لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فذكر الحدیث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ بے شک فرشتے وہ طالب علم کے لیے بازو بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس چیز سے راضی ہو کر جس چیز کی طلب کے لیے وہ نکلا ہے، جو وہ چاہتا ہے، یعنی حصول علم کے لیے نکلا ہے۔ تو فرشتے ایسے علم حاصل کرنے والے کے نیچے اپنے بازو یعنی اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے دربار رسالت سے دیا ہوا یہ مقام جو دین کے ایک طالب علم کو ملا ہے۔ تو دین کے طالب علم کی یہ حیثیت ہے دین میں، تو آپ خود سوچیں علماء کرام کی کیا حیثیت ہوگی۔